اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے، 21 اور 22، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے ہیں اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی اور کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہ کفار کا اعتراض یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا جب وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آئندہ آنے والے عذاب سے اور جہنم سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں، تو یہ اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ فرشتے ہم کو بھی دکھائی دے؟ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے اوپر فرشتے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو یہ فرشتے ہم کو بھی دکھائی دیں، ہم بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا ہم اپنے رب کو دیکھیں جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمارے پاس پیغام بھیجا ہے، تو ہمیں دکھاؤ اللہ کو، اللہ تعالی ہم سے کہے کہ ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے تو ہم مان لیں گے۔ یہ جو بات ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وقال الذین کفروا کی کفار یہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا۔ یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو ہم سے ملنے کا یقین نہیں ہے، جن کے دل کے اندر یہ خیال ہی نہیں گزرتا ہے کہ ان کو ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر ان کے دل میں یہ یقین ہوتا اور انہیں یہ پتا ہوتا کہ انہیں ایک دن ہمارے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا اور وہ مرنے کے بعد زندہ کر کے ہمارے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو وہ اتنی بڑی بات اپنی زبان سے نہ نکالتے۔ کیسی سخت بات یہ کہہ رہے ہیں، کیسی گستاخی والی بات یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اب یہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک نبی سے، جو نبی ان کو خبردار کر رہا ہے، ان کی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ تمہارے اوپر فرشتے نازل کیے جا رہے ہیں، تم فرشتوں کو دیکھ رہے ہو، فرشتے تم سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ہمیں فرشتے کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اللہ نے فرمایا لقد استکبروا، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن رہے ہیں، یہ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہیں، انہیں گھمنڈ ہو گیا ہے اپنی دولت کا، گھمنڈ ہے اپنے لوگوں کا، انہیں گھمنڈ ہے اپنی ایک بڑی تعداد کا، اور گھمنڈ ہے انہیں اپنے علم پر، اور گھمنڈ ہے انہیں اپنی معلومات پر۔ یہ تمام گھمنڈ ان کو حق بات سے روکے ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ گدی چھن جائے، ہماری حکومت چلی جائے، ہمارا جو لوگوں میں روب داب ہے یہ سب جاتا رہے، اس لیے یہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کبھی یہ ٹھنڈے دل سے غور کر کے دیکھیں، یہ سوچ کر دیکھیں کہ اس اللہ نے پیغام بھیجا ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جس نے تم کو بنایا ہے، جس نے تمہارے باپ داداؤں کو بنایا ہے، جس نے تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں کو جو بنائے گا، اس کا پیغام ہے یہ۔ اور پیغام بھی کیا ہے؟ پیغام کن باتوں پر مشتمل ہے؟ پیغام یہ ہے کہ تم اپنی حقیقت کو پہچانو، تم اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے آگے سجدہ کرو، اس کو پکارو، اس سے امیدیں لگاؤ۔ یہ تم جو اس کو چھوڑ کر غیروں کو پکار رہے ہو، اس کی مخلوقات کو پکار رہے ہو، پتھروں کو پکار رہے ہو، چاند تاروں کو پکار رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کو تم آواز دے رہے ہو، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہ اگر تم دیکھو تو تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو، تم یہ اس اللہ کی توہین کر رہے ہو جس نے تم کو بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں پڑے ہوئے۔
اور اس کے بعد جب اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، اپنی کتاب نازل کی، نبی مرسل کو بھیجا، تو تم اس سے یہ کہتے ہو کہ ہمیں فرشتے کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ یہ کتنی بڑی تم سرکشی کر رہے ہو، وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی، بہت بڑی سرکشی، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت گندی بات ہے جو تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، اور جس روز یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس روز ان مجرمین کے لیے کوئی بشارت کا دن نہیں ہوگا، کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ دنیا میں ابھی تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، گھوم رہے ہو، ٹہلو، جو چاہو کرو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے، لیکن ایک وہ وقت آئے گا جب تمہارا دنیا میں دیا گیا وقت پورا ہو چکا ہوگا اور تمہیں اب اس دنیا سے نکل کر عالم برزخ کی طرف چلنا ہے، عالم بالا کی طرف چلنا ہے۔ اس وقت جو فرشتہ آئے گا وہ تمہیں دکھائی دے گا، جو فرشتے آئیں گے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، اس وقت وہ تم کو دکھائی دیں گے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے یضربون علی وجوہہم وادبارہم، وہ تو تماچے ماریں گے تمہارے چہروں پر، تمہاری پیٹھ پر تماچے ماریں گے اور کہیں گے تمہیں انکار کرتے تھے اللہ کا، چلو اب تمہیں پتہ چلے گا۔ اس وقت وہ کہے گا ہائے ہائے افسوس، میں کیوں نہ ایمان لایا، میں کیوں نہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا، ہائے ہائے افسوس۔ اس وقت وہ چیخے گا، چلائے گا، مگر اس کا چیخنا چلانا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ جو بات اسے ماننی چاہیے تھی وہ اپنے وقت میں اس نے نہیں مانی، جو اس کو دیا گیا وقت تھا اس کے اندر اس نے اپنے عقل و شعور کا بھی استعمال نہ کیا، اس نے نبی کی بات سنی ہی نہیں، اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو پڑھا ہی نہیں، اللہ نے جو پیغام اتارا تھا اس پیغام کو اس نے پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے جو دعوت دی تھی، جو وہ بتا رہے تھے لوگوں کو، اس نے اپنے کان بند کر لیے، سنا ہی نہیں، وہ چیختا رہا، شور کرتا رہا اور نبی کی بات کا ہمیشہ انکار کرتا رہا، ادھر ادھر کے اعتراضات کرتا رہا، طبیعت کا ضد اور عناد اس کے اوپر غالب رہا۔ اور چنانچہ اب جب موقع آ گیا ہے کہ فرشتے آ گئے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اب وہ بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر بھاگنا چاہتا ہے، وہ چیخنا چاہتا ہے، وہ چلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا، ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ یوم یرون الملائکہ، جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یہ فرشتوں کو کب دیکھیں گے؟ ایک تو فرشتوں کو اس وقت دیکھیں گے جب موت کا وقت ہوگا، اور دوسرے فرشتوں کو اس وقت دیکھیں گے جب میدان محشر ہوگا، جہاں پر فرشتے مجرمین کو کھینچ کھینچ کر، پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، جہاں پر وہ مجرموں کی پٹائی کر رہے ہوں گے، انہیں سزا دے رہے ہوں گے، انہیں گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ تو ان کی تمنا تو پوری ہو جائے گی کہ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ تو ہونی ہی ہے، فرشتوں کو تو تم دیکھو گے ہی، لیکن جس دن فرشتوں کو دیکھو گے وہ دن تمہارے لیے بھلائی کا دن نہ ہوگا، وہ دن خوشخبری کا، خوشیوں کا دن نہ ہوگا، وہ دن انتہائی افسوس کا دن ہوگا۔ اس روز تم چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، گڑگڑاؤ گے، سر پٹکو گے، مگر یہ سب کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور اس وقت وہ کہیں گے یقولون حجرا محجورا، کاش ہمارے درمیان، ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو جائے، یعنی ہم ان کے ہتھے نہ آئیں، ہم دور ہو جائیں، جو چاہیں گے کہ فرشتوں سے بھاگ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے جس سے ہم ان فرشتوں سے دور رہیں، مگر یہ ہو نہیں پائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ فرشتے ان کو پکڑیں گے اور پکڑ کر ان کو سزائیں دیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے اور کہیں گے کہ کیوں نہیں ایمان لائے تم تو اللہ کے بندے بن سکتے تھے لیکن تم نہیں بنے، تم پوری زندگی سرکش میں اور طغیانی میں بسر کرتے رہے، لہٰذا آج کا دن تمہارے لیے سزاؤں کا دن ہے۔ تو یہ کہنا ان کا کہ ہمیں فرشتے دکھائی دیں، تو بالکل دکھائی دیں گے، لیکن جب دکھائی دیں گے تو یہ دن تمہارے لیے خوشخبری کا دن نہ ہوگا۔ تو یہ دو آیتیں تھیں قرآن پاک کی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اسی دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر مضبوطی سے جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے، اس کے رسول کے احکامات پر ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں، ایمان پر خاتمہ ہو، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔